جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں انفو لانڈری آفیشیل اور میرا نام ہے منشا بیگم۔ جناب آج کے دور میں، آج کے دور میں نہیں بلکہ آج کل کے دور میں ہر بچہ جو ہے، ہر نوجوان اور بوڑھا، بوڑھا تو خیر نہیں لیکن نوجوان جو ہے 40 سے اوپر ہو جاتے ہیں، وہ بڑھاپے کی طرف ہی چلے جاتے ہیں۔ ہر کوئی پاکستان سے باہر جانا چاہتا ہے اور جانے میں حرج بھی کوئی نہیں ہے۔ اگر کسی کو لگتا ہے کہ اس کے پاس ایک باہر جا کے ایک اچھی اپرچونٹی مل سکتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جانا بھی چاہیے۔ لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم صرف ایکشن پہ جو ہے نا اس پہ زور دیتے ہیں، پلاننگ پہ زور نہیں دیتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم باہر جائے کریں گے کیا یا کیسے ہوگا۔ تو 2-3 لوگوں کی میں سٹوری شیئر کرتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ، اس میں پھر پتہ چلے گا کہ آخر کیا فلا تھی جس میں وہ جانے والے جو ہے ناکامی کے ساتھ آ گئے۔ ایک تو ہمارے یہاں پہ ہماری کالونی کی ایک لڑکی تھی جس نے گریجویشن کیا ہوا تھا۔ اس نے خیر اسٹوڈنٹ ویزا لیا اور یو کے چلی گئی۔ تو یہاں سے وہ دوست کو کال کیا کہ یار اس کے لیے وہ ٹیکسی کا ارینج کروا دینا، تو خیر اس نے بتایا کہ 300 پاؤنڈ لے گی اور وہ آپ کو کیمپس چھوڑ دے گی۔ اب وہ دوست ریکویسٹ کرنے لگا، جب اس نے پاکستانی ملٹیپلائی کیا تو یہ تو 1 لاکھ روپیہ بن جاتا ہے، تو اس نے کہا یار اپنے دوست سے کہو کہ وہ ذرا اس کو تھوڑا سا ڈراپ کر دے۔ خیر وہ اس نے ڈراپ کر دیا۔ رستے میں اس نے پوچھا، بہرحال میں نے بھی پوچھا تھا یہاں پہ جب وہ پاکستان میں تھی کہ بیٹا آپ کرو گے کیا جا کے؟ اس نے کہا انکل میں جو ہے وہ جا رہی ہوں نا، تو میں انشاءاللہ جو ہے کچھ نہ کچھ کر لوں گی اپنی، جب تک میری 1.5 پونے 2 سال کا جو میرا ٹائم ٹینور ہے اس کے اندر میں کچھ نہ کچھ کر لوں گی۔ اب کچھ نہ کچھ جو ہے یہ ایک ایسی ٹرم ہے پاکستان میں کہ میں کچھ نہ کچھ تو کر لوں گا، یہ سب سے بڑا دھوکہ کچھ نہ کچھ دیتا ہے ہمیں۔ اب تقریباً اس کو آخری مہینہ اس کا رہ گیا، تو میری کل بات ہو رہی تھی دوست سے، تو دوست کہتا ہے کہ میری ملاقات ہوئی اس سے، اس لڑکی سے، تو اس سے میں نے پوچھا کہ بچے اب آپ نے کچھ نہ کچھ کر لیا؟ وہ کہتی وہ تو رونا شروع ہو گئی بڑی پریشان، میں نے تو گھر والوں کے اتنے پیسے بھی لگوا دیے، یہاں آگے اسٹڈیز بھی لی ہیں، یہاں جاب نہیں مل رہی اور میں بہت پریشان ہوں، مجھ سے کچھ نہ کچھ جو ہے میں نے سوچا تھا کروں گی لیکن کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ تو اس نے کہا کہ ہم نے تو آپ کو پہلے بھی سمجھایا تھا کہ یہاں اسٹوڈنٹ ویزے پہ آؤ گے تو آپ کو ایک اسپیسیفک ٹائم ملے گا جس پہ آپ نے جا کے کوئی کام کر سکتے ہو، اور بڑی مشکل سے سروائیول ہوتا ہے کہ اس میں آپ کے کھانے کے پیسے نکل جائیں یا آپ کے اکاموڈیشن کے پیسے نکل جائیں۔ اس کے علاوہ تو آپ یہ سوچو کہ تم یہاں سے کوئی لاکھوں کروڑوں کما کے لے جاؤ گے، تو یہ تو سب سے بڑا اپنے آپ سے دھوکہ ہے۔ خیر اسی طرح ایک اور لڑکا ہے جس کو میں جانتا ہوں، جس نے بی اے کیا ہوا اور پچھلے 6 مہینے سے اپنے گھر میں اس نے لڑائی ڈالی ہوئی ہے کہ میں پاکستان میں تو کچھ نہیں کروں گا لیکن مجھے باہر بھیج دیا جائے تو میں بہت کچھ کر لوں گا، میں بڑی محنت کروں گا۔ تو بات یہ ہے کہ جو پاکستان میں کچھ نہیں کر سکا پتہ نہیں باہر جا کے کیا کرے گا۔ اب اس سے میں نے پوچھا، میں کہ تمہارے پاس کیا ریسورسز ہیں کہ پیسے ہیں تمہارے پاس باہر جانے کے لیے یا اسٹڈی ویزے پہ تم جانا چاہتے ہو؟ اس کو میں نے اس لڑکی کی مثال بھی دی۔ اس نے کہا نہیں امی کا میں نے کہا کہ زیور بھیج دیا جائے کچھ، میں جو ہے وہ ادھار لے کے چل جاؤں گا اور جب چلا جاؤں گا تو وہاں پہ جا کے میں کمائی کروں گا، اور پھر میں نے اس کو پھر ساری بات بتائی کہ وہاں پہ جا کے آپ اسٹوڈنٹ ویزے پہ جب تک آپ کا اسٹوڈنٹ ویزا ہوگا تو آپ کو ایک سرٹن ٹائم آف پیریڈ پر ویک آورز ملتے ہیں کہ آپ اس میں وہ کام کر سکتے ہیں، اس کے بعد تو آپ کام نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کا ٹینیور ختم ہو جاتا ہے، ڈگری 2 سال کی ہے، وہ ختم ہونے کے بعد تو آپ انلیگل ہو جاؤ گے، تو جو ہی پکڑے گے آپ کو وہ ڈیپورٹ کر دیں گے۔ لیکن اس لڑکے نے گھر میں رپٹ ڈالا ہوا، میں جانتا ہوں پچھلے 6 مہینے سے اس نے اپنے والدین کو مجبور کیا ہوا ہے کہ نہیں مجھے کسی طریقے سے بھی باہر بھیجیں۔ اب کسی طریقہ جو ہے والدین کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ کس طریقے سے ہم باہر بھیجیں، نہ تو اتنا پیسہ ہے یا سرمایہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے، یہ جی ہماری بلی آ گئی درمیان میں، اس نے دروازہ کھول دیا ہے اور وہ دیکھیں اس کو ذرا دکھا دو بھی، یہ بہت شرارتی ہے ہمارا۔ ادھر تمہیں سکون نہیں آتا بھائی؟ چلو یہ ہے، یہ بلیکی والا بچہ، چل ادھر بیٹھتے جا کے، چل چلو شاباش، اس کو باہر بھیج دو۔ تو خیر ہمارے اسمارٹو کی وجہ سے تھوڑا سا انٹرپشن آ گئی، تو اس وجہ سے اب بچہ جو ہے اس نے گھر میں پھٹا ڈالا ہوا ہے۔ تو تیسری بات میں جو بتانے، تیسری بندے کی جو کہانی ہے وہ اس طرح سے ہے کہ میں کارپوریٹ سیکٹر میں کام کرتا تھا۔
تو وہاں پہ ہمارے ایک ریسیپشنسٹ لڑکا ہوتا تھا، تو یہ کوئی 4-5 سال پرانی بات ہے. تو ایک دن مٹھائی لے کے آ گیا، سر سر میرا دبئی کا ویزا لگ گیا، میں دبئی جا رہا ہوں، میں نے نوکری چھوڑ دی. میں نے اس کو سمجھایا کہ کس ویزے پہ جا رہے ہو؟ اس نے کہا جی میں لیبر ویزے پہ جا رہا ہوں. خیر وہ چلا گیا ریزائن کر کے. تو 1 سال کے بعد وہ واپس آ گیا اور بڑا پریشان. تو جناب اس کی آنکھوں میں آنسو اور سر سے جو ہے ہمارے باس سے منتیں ترلے کر رہا تھا کہ مجھے دوبارہ نوکری پہ رکھ لیں. تو میں نے اس سے بٹھا لیا پاس. میں نے کہا ہوا کیا ہے؟ کہتا ہے یار وہ تو ہمیں لے کے گیا تھے جی، ہمیں کیا پتا تھا، ہم تو سمجھتے تھے کہ پیکنگ کا کام ہوگا یا اس طرح سے. تو وہ باہر سائٹ تھی شاید دبئی سے کافی دور، جہاں پہ اپارٹمنٹس بن رہے تھے اور وہیں پہ ہم رہتے تھے. اور اتنے موٹے موٹے سریے جو تھے، اتنی گرمی ہے، ان کو اٹھا کے اوپر لے کے جانا اور وہاں پہ باقی جو مزدوری والا کام. تو میں کہ تم مزدوری کی تمہیں سمجھ نہیں لگی تھی کہ لیبر کے اندر جو ہے وہ تمہیں جو وائٹ کالر جاب دیں گے وہ. اب خیر یہ 2-3 مثالیں دینے کا مقصد یہ تھا کہ ہم لوگ صرف ایک چیز کے پیچھے بھیڑ چال کی طرح لگ جاتے ہیں، نہیں نہیں ہم نے باہر ہی جانا اور باہر جا کے سیٹل ہونا. نمبر 1 میری بات تمام بچے جو اسٹوڈنٹ ویزے پہ جانا چاہتے ہیں وہ یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لیں کہ بیٹا اسٹوڈنٹ ویزے کا مطلب ہے کہ صرف آپ نے وہاں جا کے فی دینی ہے اور پڑھنا ہے. اس کے بعد اگر آپ کہو کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پیسہ کما کے گھر کے لیے سیونگ بھیج دیں گے تو یہ ناممکن سی بات ہے، ایسا پاسبل ہی نہیں ہے. کیونکہ وہاں کے قوانین بہت سخت ہیں. اور اگر آپ یہ سمجھیں کہ ڈگری مکمل کرنے کے بعد، بہت سارے بچے تو ڈگری مکمل نہیں کر پاتے کیونکہ وہ کام میں زیادہ تھوڑی دلچسپی لینے لگ جاتے ہیں انلیگل طریقے سے. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جب آپ کی ڈگری مکمل ہو جائے گی تو جاب وہاں پہ مل جائے گی، جاب ملنا بہت مشکل ہے تمام یورپ کے اندر. بلکہ وہ لوکلس کو انکرج کرتے ہیں اور باہر والے بچوں کو ڈسکرج کرتے ہیں کہ ہم آپ کو نوکریاں نہیں، اور نوکریاں ہیں بھی نہیں اتنی. تو اس لیے یہ بات بھول جاؤ، نہ اپنے پیسے ضائع کرو، نہ اپنا قیمتی ٹائم ضائع کرو، اور نہ والدین کے. ہاں اگر آپ نے تعلیم کے لیے جانا ہے، آپ کے پاس اچھے ریسورسز ہیں، آپ پڑھ کے واپس آنا چاہتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، ضرور جاؤ اور تعلیم حاصل کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر آپ کے بیک آف مائنڈ میں یہ پلان ہے کہ آپ نے باہر جا کے وہاں پہ کام کرنا ہے، یا آپ ڈگری مکمل ہونے کے بعد وہاں پہ سلپ ہونے کی سوچ رہے ہیں، تو یہ آپ اپنی زندگی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی، اپنے ساتھ بھی، اور اپنے فیملی کے ساتھ بھی. تو ایسا ہرگز مت کریں. دوسری بات یہ ہے، ہم بغیر سمجھے سوچے باہر جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اب جو لڑکے نے سمپل بی اے کیا وہ مجھے بتائے کہ اس کے پاس اسکل کیا ہے، کیا کرے گا جا کے وہاں پہ. اگر وہ وہاں پہ ماسٹر کر بھی لیتا ہے تو وہاں اس کے لیے جابس تو نہیں پڑی ہوئی. تو اس لیے یا تو بیٹا اگر آپ نے لازمی جانا ہے تو یا تو ہے کہ ہائیلی اسکلڈ ورکر، جس کے اندر ڈاکٹرز، انجینئر یا وہ لوگ آ جاتے ہیں، وہ تو جا کے چلو اپنا سیٹل ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ایک اچھا اسکل سیٹ ہے. لیکن جو دوسرے لیول کے لوگ ہیں جنہوں نے کوئی تھوڑا بہت میٹرک ایف اے کیا ہوتا ہے یا بی اے کیا ہوتا ہے، جن کے پاس کوئی سکلز نہیں ہوتی، وہ پہلے بڑی ریسرچ کریں. پہلے تو یہ سوچیں کہ ہمارے پاس اتنے ریسورسز ہیں کہ میں جا کے وہاں پہ جا کے وہ کام کر سکتا ہوں. پہلے نمبر پہ میں کہوں گا کہ پاکستان کے اندر کوشش کریں کہ جتنا پیسہ لگا کے آپ نے باہر جانا ہے، 2 سال وہاں پہ پڑھنے میں لگانے ہیں اور اس کے بعد آپ نے پیسے کمانے شروع کرنے ہیں، وہ بھی اسٹوڈنٹ ویزے پہ تو آپ نہیں کر سکتے، کوئی اور جگاڑ لگانا پڑے گا آپ کو. وہ جو کہتے ہیں نا کچھ نہ کچھ کر لوں گا، تو کچھ نہ کچھ ہوتا نہیں ہے. یہ کچھ نہ کچھ بہت بڑا دھوکہ ہے، اپنے ساتھ بھی اور اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی. تو سب سے پہلے تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو متھ ہے نا کہ ایجوکیشن لے لیے تو اب نوکری کرنا ہے، بیٹا پاکستان میں بھی نوکریاں نہیں ہیں، اور یہی حالات باقی ملکوں کے بھی ہیں. ہمارے ساتھ انڈیا ہے، وہاں بھی دیکھ لیں کیا حالات ہیں، حالانکہ ہم سے بہت سٹیبل ہے وہ. تو یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ ایجوکیشن لینے کے بعد آپ جو ہے نوکری ہی کرنی ضروری ہے. اس کے لیے میں یہ آپ کو سجیسٹ کروں گا، اس بات کی تجویز دوں گا کہ آپ انٹرپرینورشپ کی طرف آئیں. انٹرپرینورشپ کا مطلب ہے کہ تھوڑے لیول پہ، چھوٹے لیول پہ آپ کو چھوٹا بزنس شروع کریں. جیسے آپ کوئی جوتوں کی دکان بنانا چاہتے ہیں، جیسے آپ کوئی کپڑے کی دکان بنا لیں، یا اس طرح سے کوئی چھوٹا کاروبار کریٹو کام کر لیں. پاکستان کے اندر رہتے ہوئے آپ سوچیں، اور یہاں پہ وہی سرمایہ جو باہر آپ نے لگانا ہے 10-15-20 لاکھ روپیہ، اس سے ایک اچھا بھلا، بلکہ اس سے بھی بہت کم پیسوں میں پاکستان کے اندر ایک باعزت اور
ایک اچھا کاروبار جو ہے آپ شروع کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کو کوئی گائیڈ کرنے والا ہو۔ اگر آپ کے ارد گرد کو مینٹور ہے تو ضرور اس سے گائیڈ لائنس دیں، ورنہ ہمیں ای میل کریں۔ ہمارے پاس ایک کمپلیٹ پلان ہے کہ ہم بہت تھوڑے پیسوں میں بھی آپ کو بتا سکتے ہیں کہ باعزت روزگار کس طریقے سے بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ نے ریڑھی لگانی ہے، یا پھر دوسرا یہ ہے کہ آپ کو وہ اسکل سیٹ ہم دیں گے کہ آپ نے کون سا کاروبار کرنا ہے، تو اس سے جو پہلے پری ریکوزٹ اس کے اسکل سیٹ ہیں وہ ہم آپ کو پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ ہمیں ای میل کریں، ہم آپ کے ساتھ ضرور آپ کو گائیڈ بھی کریں گے، آپ کو پریکٹیکل چیزیں بھی آپ کے لیے موجود ہوں گی، آپ پریکٹیکلی وہ کام کر سکیں گے۔ اور اس کے بعد جب آپ نے انیشلی اپنا کاروبار شروع کرنا ہوگا تو اس میں بھی ہم بھرپور مدد کریں گے، بلکہ ہمارے پاس یہ بھی پلان ہے کہ اگر کسی کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے تو اس سلسلے میں بھی ہم آپ کے ساتھ انویسٹمنٹ بھی آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ پاکستان میں اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں۔ نمبر 2، نہیں آپ کے سر پہ سوار ہے کہ میں نے باہر ہی جانا ہے، ہر صورت کوئی نہیں مجھے کوئی نہیں روک سکتا، میں نے جانا ہی باہر ہے۔ کچھ لوگوں کے درمیان دماغ میں کیڑا ہوتا ہے نا کہ میں نے ان اینی کیس آئی ہیو ٹو گو آؤٹ آف پاکستان، ابراڈ جانا ہی جانا ہے۔ تو اس کے لیے ریسرچ کریں کہ وہاں پہ کون سے ایسے کام ہیں جس کی ڈیمانڈ ہے۔ مثال کے طور پہ میں 2-3 چیزیں بتاتا ہوں آپ کو۔ آپ یو کے یورپ جانا چاہ رہے ہیں تو اس سلسلے میں وہاں پہ جو سیمی اسکلڈ ورکر ہوتے ہیں، جیسے پلمبنگ ہے، پلمبنگ ایک ایسا کام ہے کہ جو ویل پیڈ ہے وہاں پہ، اور اس کی چھوٹی موٹی سرٹیفکیشن پاکستان میں بھی آپ کر سکتے ہو ٹیکنیکل انسٹیٹیوشنس سے، یا پھر آپ یو کے جا کے وہاں پہ انیشلی جو ہے 5-6 مہینے کی، 2 مہینے کی، 4 مہینے کی سرٹیفکیشنز اویلیبل ہوتی ہیں، لیکن جانا آپ نے لیگل طریقے سے ہے۔ تو اس طریقے سے آپ لیبر سے بھی بچ جائیں گے اور بہتر طریقے سے پیسے بھی کما سکیں گے۔ نمبر 2 ہے الیکٹریشین۔ الیکٹریشین سے مراد جو بجلی کے تمام چیزوں کو سمجھتا ہو، گھر کی وائرنگ کو دیکھ سکتا ہو، وائرنگ کر سکتا ہو، یہی سارے کام جو ہیں الیکٹریشین سے ریلیونٹ جتنے بھی کام ہیں، تو اس کی اسکل جو ہے وہ آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے۔ اسکل اکیلی کام نہیں ہوگی، ڈیفینیٹلی اس کے ساتھ بھی کوئی سرٹیفکیٹ آپ کو چاہیے ہوگا، کہیں سے آپ سرٹیفائڈ ہوں تاکہ اب وہاں آپ جا سکیں۔ اس کے علاوہ ہیئر کٹ جو ہے، بال کاٹنے کا کام، یہاں پہ تو ہم نائی کو بڑا لک ڈاؤن اپون اس کو سمجھتے نہیں، مطلب بڑا یہ کوئی گھٹیا سا کام ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں یورپ کے اندر یہ ویل پیڈ ایک پروفیشن ہے۔ تو اس طرح کی اور بہت سارے پروفیشنز ہیں چھوٹے چھوٹے جو ہیں، جس کے اندر آپ اسکل یہاں سے لے کے جائیں اور وہاں جا کے آپ کام کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی آپ کو لیگل طریقے سے جاؤ گے، ورک پرمٹ آپ کے پاس ہو، آپ وہاں جا کے کام کر سکیں، تو پھر جو وہ والا ویزا آپ کے پاس ہوگا تو آپ کام کر سکیں گے۔ اسٹوڈنٹ ویزے پہ آپ اس طرح کے کام نہیں کر سکتے۔ اور نمبر 2، اسٹوڈنٹ ویزے پہ یہ جو ہے آپ کے پاس اس کے بعد ڈگری کرنے کے بعد آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے انلیگل اپنے آپ کو کرنے کے، کہ آپ انلیگل طریقے سے وہاں پہ اسٹے کر سکتے ہیں، لیکن انلیگل کا مطلب انلیگل ہی ہوتا ہے، جو ہی آپ پکڑے گئے تو آپ کو ڈیپورٹ کر دیا جائے گا، اور پھر ریسٹ آف دا لائف یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو گیٹ اینٹری آف دیٹ کنٹری، تو اس میں آپ نہیں جا سکتے دوبارہ سے۔ تو یہ جو میں نے بتایا ہے، نمبر 1 پاکستان میں کوشش کریں، انٹرپرینورشپ کا کام کریں، چھوٹے کاروبار کریں، اس میں نوکری سے زیادہ پیسے ہیں۔ نمبر 2، اگر آپ نے باہر ہی جانا ہے ہر صورت میں، تو پھر یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ آپ کے پاس سکلز کیا ہیں، یا تو آپ ویری ہائیلی کوالیفائڈ ہیں تو پھر تو آپ جا سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو چھوٹے سکل سیٹ اپنے اندر پیدا کریں، سکل سیٹ آپ کے پاس ہوگا تو وہاں جا کے آپ کام کر سکیں گے۔ اور تیسری جو بات جو سب سے اہم پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو ایجوکیشن لینے کے بعد مت ہے نوکری والی، نوکریاں سرکاری تو بالکل ہی ختم ہوتی جا رہی ہیں، پرائیویٹ سیکٹر بھی ہمارے پاکستان میں اتنا کوئی گرو نہیں کر رہا ہے، کارپوریٹ لیول پہ بھی کوئی بہت زیادہ گرو نہیں کر رہا، اس لیے شرنک ہی ہوتا جا رہا ہے، جابس جو ہیں بہت کم سے کم ہیں۔ تو اس لیے الٹیمیٹلی ہمیں آنا پڑے گا انٹرپرینورشپ کے اوپر، چھوٹے کاروبار۔ اس کے لیے میں نے بتایا ہے اگر آپ کے پاس کوئی مینٹور آپ کے ارد گرد موجود ہے تو اس سے گائیڈ لائنس لیں،
पहले जाते ही काम शुरू नहीं करना, पहले उसका स्किल लेना है। चाहे कोई भी आप काम कर रहे हो, कोई भी काम से मुराद कोई भी, चाहे बेकरी भी बनानी है आपने, तो उससे लिए भी एक्सपीरियंस चाहिए। तो उस सिलसिले में मैंने जिस तरह बताया कि आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको कहीं से कोई नहीं मिल रहा, हम आपके रेलिवेंट फील्ड के अंदर जो आपके अंदर पोटेंशियल होगा उसके मुताबिक जो है आपको स्किल भी देंगे, और पाकिस्तान के अंदर बिज़नेस जो है उसको शुरू करने के लिए भी सपोर्ट भी करेंगे, गाइडलाइंस भी देंगे। और तीसरी बात, इन्वेस्टमेंट में अगर कहीं इशू आता है तो उस सिलसिले में हम आपकी मदद करेंगे। तो कोशिश करें कि जो पैसा आप आने जाने पे या बाहर के चक्कर में जाने पे, ये जो एक यहाँ पे नौजवान लड़कों के जेहन में ख्वाब है ना कि हम जो ही बाहर एयरपोर्ट पे उतरेंगे लोग लाइनें लगा के बैठे, वो हो हम तो आपका इंतज़ार कर रहे थे, अपॉर्चुनिटीज़ इतनी बड़ी 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 है। और ऐसा कुछ नहीं है। और ना वहाँ दरख्तों पे पैसे लगते हैं, डॉलर लगते हैं कि आप वहाँ से तोड़ तोड़ के पाकिस्तान बेच जाओगे। बहुत हार्ड लाइफ है बाहर, बहुत हार्ड लाइफ, आपकी सोच से भी ज़्यादा, आपकी सोच से भी ज़्यादा। तो इस चैनल के साथ जुड़े रहें, और इस चैनल में आपको इसके अलावा जो है कोशिश हमारी ये है कि कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम उनको स्किल दे सकें और उनको बाइज़्ज़त रोज़गार दे सकें। तो इसको सब्सक्राइब करें, हमें ईमेल करें, हम आपको ईमेल पे रिस्पॉन्ड करेंगे, और फिर उसका अगला वे आउट कंप्लीट आपको वे फॉरवर्ड उसका बताया जाएगा कि किस तरीके से आप क्या काम कर सकते हैं। आपके साथ डिस्कशन होगी, मीटिंग्स होंगी, आपको पोटेंशियल को देखा जाएगा, और फिर देखा जाएगा कि आप किस काम में ज़्यादा फिट हैं और कौन सा काम कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। बहुत शुक्रिया।